ایپیسوڈ کے شروعات میں سلطان کا فرمان لے کر گھڑ سوار نکل پڑتے ہیں، کوئی مشرق کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف، کوئی غار میں جاتا ہے، کوئی گاؤں میں جاتا ہے، کوئی قبیلوں میں جاتا ہے، مطلب کہ ہر جگہ سلطان کا فرمان پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں کے سردار فرمان پڑھ کر سپاہیوں کو سنا دیتے ہیں۔ ادرنی میں وسیلہ خاتون دوا لے کر سلطانہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ انہیں پریشان دیکھ کر سلطانہ پوچھتی ہیں، وسیلہ کیا تم ٹھیک ہو؟ تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ تو وسیلہ کہتی ہے، سلطانہ میں ٹھیک ہوں، میں رات کو سو نہیں پائی شاید اس لیے۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ دوا پینے لگتی ہے، مگر دوا پینے سے پہلے وسیلہ سے کہتی ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ اب سے میری دوا الینا بیٹی تیار کرے گی، وہ کہاں ہے؟ جواباً وسیلہ کہتی ہے، میں نے اسے ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، میں خود ہی لے آئی تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ تو الینا کے ساتھ وہاں پہنچنے والی مارا کہتی ہے، تم نے الینا کو ڈھونڈا لیکن مل نہیں پائی؟ ہاں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی وسیلہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، نہیں مارا خاتون، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس پر مارا کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تم جو بھی کہہ رہی ہو وہ سب جھوٹ ہے، اب سچ بتاؤ۔ سلطانہ دوا رکھتے ہوئے کہتی ہے، مارا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواباً مارا کہتی ہے، الینا کہہ رہی ہے کہ یہ دوا نقصان دہ ہے، تم نے اس میں مزید چیزیں شامل کی، اس بارے میں کیا کہو گی وسیلہ؟ مگر وسیلہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے، سلطانہ میں قسم کھاتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے دوا کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کچھ چیزیں شامل کی ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ سن کر مارا دوا اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو سب سے پہلے تم پیو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وسیلہ کے چہرے پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور ڈرتے ڈرتے وہ دوا لے لیتی ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں اور کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہتی ہے، برائے کرم مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں۔ مارا پوچھتی ہے، تو بتاؤ قصوروار کون ہے؟ یہ سن کر وسیلہ ان الفاظ کو یاد کرتی ہے جو حلیمہ نے خط میں لکھے تھے، تمہاری بہو اور بیٹا اس وقت تک ہمارے مہمان ہیں جب تک کہ ہمیں وہ خبر نہیں ملتی جس کا ہمیں انتظار ہے، ان کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان خیالات کے بعد وسیلہ کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں سلطانہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خود ہی دوا پی لیتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو سب یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، مگر اچانک سے وسیلہ گر جاتی ہے اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں چونک جاتی ہیں اور وسیلہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ ادھر سلطان کا فرمان ملنے کے بعد ایک کے بعد ایک دستہ سلطان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے نکل پڑتا ہے۔ پہاڑوں سے، صحراؤں سے، جنگلوں سے، ہر طرف سے سلطان کے حکم پر سپاہی پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بورسا میں دیکھتے ہیں سازشی جندارلی مراد خان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے قسطنطنیہ کے محاصرے پر اختلاف کیا، مجھ سے بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی، لیکن کون جانتا ہے شاید اس بات پر ناراض ہو سکتا تھا کہ اس نے میرے بجائے شہاب الدین کو وہاں بھیج دیا، پھر بھی اس سب کو شروع سے ہی روکا جا سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکا۔ مجھے لگا کہ میں اولاد کے مزاج کی طرح اسے جانتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی مراد خان غصے میں اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے تمہیں مہمت کے ساتھ نائب کے طور پر چھوڑا تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے، اب تم میرے پاس آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جانشری نے بغاوت کر دی۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن معاملات بڑھ گئے، ہمارے سلطان ضدی ہیں، اس سب کے بعد بھی وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو بھائیوں کا خون بہہ جائے گا۔ یہ سن کر مراد خان پوچھتے ہیں، تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو جاندارلی بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے، شفا ہمارے لیے نہیں لیکن تمام شہداء کا حق ہے، ریاست کی حفاظت۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایک میدان میں دیکھتے ہیں جانشری فوج دوغان کی قیادت میں کھڑی ہوتی ہے، سامنے سلطان محمد کی فوج ہوتی ہے، میدان دونوں طرف سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے میں گھوڑے پر سوار سلطان وہاں پہنچتے ہیں اور دوغان کو دیکھنے کے بعد گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر گرجتے ہوئے کہتے ہیں، میں تم میں موجود تمام غداروں کو جانتا ہوں، ریاست کا نمک کھا کر دوسرے دروازے پر جانے والا ہر کوئی میرے غضب کا سامنا کرے گا۔ تم میں سے جو کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں، ان کی صداقت کی قسمیں کہاں گئی؟ شاہ خراسان کے دروازے پر سے گزرتے ہوئے تم لوگوں نے اقرار کیا تھا، اس طرح قسمیں نبھاتے ہو؟ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پائے تخت کو تباہ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ پورا جہاں جان لے گا۔ اب میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، سلطان تم پر رحم کرے گا، اپنی تلواریں پھینک دو اور میرے انصاف تلے پناہ لے لو۔ مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا اور زگنوش شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ دوغان کچھ قدم آگے بڑھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، دستور، بادشاہ پناہ، عزت مآب، سلطان مراد خان حضرت۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی پوری کی پوری جانشری فوج جھک جاتی ہے اور مراد خان فوج کے درمیان سے آگے بڑھتے ہیں۔ جاندارلی بھی ان کے ہمراہ ہوتا ہے، ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیٹا۔ مراد خان محمد کو دیکھتے ہوئے غصے سے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ریاست کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، دیکھو تم نے کیا حال کر دیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان محمد تلوار بے نیام کر لیتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی سب کے ہاتھ تلواروں پر چلے جاتے ہیں، مگر مراد خان بالکل پرسکون کھڑے رہتے ہیں اور اگلے ہی پل سلطان محمد گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ سلطان محمد کے بیٹھتے ساتھ ہی ان کی پوری فوج مراد خان کے ادب میں بیٹھ جاتی ہے۔ مراد خان آگے بڑھتے ہوئے محمد سے کہتے ہیں، تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اب جاؤ اور میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی مراد خان آگے بڑھ جاتے ہیں اور دونوں طرف کی فوجیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں، یعنی کہ ناظرین، مراد خان ایک بار پھر سلطان بن کر لوٹ چکے ہیں۔ سلطان محمد تنے تنہا گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور اپنی ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک فوجوں سے بھرے ہوئے میدان میں بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ سلطان محمد کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور عجیب قسم کی کشمکش کا شکار
شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس مایوسی کے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب کے ہی طرف رجوع کرو۔ تلاوت کے بعد سلطان محمد کے کندھے پر ایک بزرگ کا ہاتھ آ رکتا ہے۔ سلطان محمد انہیں دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سب ختم ہو گیا شیخ۔ تو شیخ کہتے ہیں کچھ ختم نہیں ہوا محمد، سب کچھ ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بزرگ مسکرا دیتے ہیں اور سلطان محمد ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔